إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین اعظام، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ جیسے کسی خاص چیز کے لیے، خاص مشین کے لیے اس کے ساتھ کوئی مینول بک، اس کی جو چلانے کا اور اس کے جو ہے نا وہ احتیاطی تدابیر اور دوسری تیسری چیزوں کی ہدایات لکھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے یار و مددگار دنیا کے اندر نہیں بھیجا، بلکہ اس کے ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اسے کس چیزوں سے بچ کے رہنا ہے اور کن چیزوں سے کیسے نمٹنا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر جمع فرمایا۔ اور وہ کتاب اس کلام پاک کو، قرآن مجید کو دنیا کے اندر اپنے محبوب نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف اس کو آگے سنایا نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا سکھایا، اس کے مفہوم کو سمجھایا، اس کی جو ہے نا وہ تشریح کر کے، اس کی تفسیر کر کے اپنے فرامین کے ذریعے اس دنیا کے اندر اس کو جو ہے نا وہ بیان فرمایا۔ مسلمان جب اپنی سلطنت کی جو ہے نا وہ قیام کی طرف بڑھے ہیں، جب اس کا آغاز کیا ہے کہ اسلامی سلطنت، اور نبی علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ میں اس کی بنیاد رکھی ہے، آپ کو بہت سے جو ہے نا وہ دشمنوں کا سامنا تھا،
کچھ کو پتہ تھا کہ یہ دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ساتھ رکھنا پڑا تھا۔ کسی کا پتہ ہے کہ یہ ہمارا مخالف ہے، یہ ہماری جڑیں کاٹتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اس کو ساتھ لے کر جو ہے نا وہ اس سلطنت کے قیام کے لیے لے کر چلنا پڑا۔ یہ دشمن کبھی اہل کتاب میں سے یہود کی شکل میں تھے، اور یہ دشمن کبھی مسلمانوں کے اندر انہی کا لبادہ اوڑھ کر منافقوں کی شکل میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی بعض وعیدوں کا اور بعض غلط چیزوں کا ذکر کیا ہے تو وہ جا بجا مسلمانوں کے مخالف ہوتے ہیں۔ ان کے واقعات سنا کر، ان کی باتیں بتا کر مسلمانوں کو حقیقت میں یہ آگاہ کرنا ہے کہ تم سے پہلے جو عظیم لوگ تھے، تم سے پہلے جو عظیم درجے والے لوگ تھے، جن کی عظمت بہت بڑی تھی، جو تمہارے پیغمبر تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیغمبر کو انہوں نے نہیں بخشا، اس پیغمبر کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے سے انہوں نے نہیں بخشا، تو تم تو ان کے سامنے حیثیت کچھ نہیں رکھتے۔ تو یہ سمجھانے کا اصل مقصد ہے۔ ہم ایک مسلسل لمبی تفصیل کے ساتھ یہود کی کارستانیاں، اس کے علاوہ مشرکین کی کارستانیاں، پھر اس کے علاوہ اپنے عقائد ہو گئے، عیسائیوں کے نظریات، ان پر قرآن مجید کا رد، پھر اس کے بعد یہود کے اعتراضات، پھر ان کا رد۔ اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے نا وہ جو مدینہ کے اندر ہی، اسی سلطنت کے اندر ہی، اسی مملکت کے اندر ہی ایک اور دشمن ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور آج بھی یہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایک طرف تو ظاہری دشمن ہے جو کھلے عام ہمارے دشمن ہیں، جو کھلے عام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ مخالفت ہے، مسلمانوں کے ساتھ، لیکن کچھ مسلمانوں کے بھید کے اندر ہی، مسلمانوں کے لباس کے اندر ہی، مسلمانوں کی شکلوں کو اپنا کر وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی جڑوں کو کاٹتے ہیں، ان کو پسپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نیچ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھ کر انہیں یہ باور کرواتے ہیں کہ تم ایک شکستہ خور لوگ ہو، تم تو کسی کھاتے کے نہیں ہو، دنیا کی کہتے ہیں جی بدتر مخلوق آپ لوگ ہو، اور مسلمان ان کے جو ہے نا وہ جھانسے میں آ کر، ان کی دھمکیوں میں آ کر، ان کے تانوں کے اندر آ کر یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اب ہمارے لیے فلاح کی راہ باقی نہیں بچی۔ ہم میں اور ان لوگوں میں جو قرآن مجید کے مخاطب تھے، جن پر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جن کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی پر اتارا ہے، وہ صحابہ اکرام میں فرق یہ ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو جب سنتے تھے تو وہ ان کی ڈھارس بن جاتا تھا، وہ اپنے تقوی کو مزید بڑھا کرتے تھے۔ ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم قرآن کو سنتے ہیں لیکن یہ قرآن ہمارے لیے ہمارے قلب کی تسلی نہیں بن پاتا۔ اس کی مطلب اور مقصد اور وجہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو اپنے لیے تسلی نعوذ باللہ نہیں سمجھتے، یعنی کہ اگر ہم اسے اپنی مشکلات کا حل سمجھتے ہوں، اگر ہم اسے اپنے لیے وہ گائیڈ بک سمجھتے ہوں کہ جس کے ذریعے ہمارے جو ہے نا وہ سسٹم کو، ہمارے سافٹ ویئر کو، یا ہمارے جو ہے نا وہ باڈی کے جو مسائل ہیں، ہماری دنیا کے جو مسائل ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں تو پھر ہم ضرور جو ہے نا وہ ان باتوں پر عمل کریں۔ بہر اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے نا وہ سازشوں سے، ان معاملات سے جو ہے نا وہ بچانے کے لیے ان مثالوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات کے اندر ہمیں یہ تنبیہ کی ہے کہ آپ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، یہ لوگ جو ہے نا وہ تمہارے دشمن ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جو ان کی منہ پر دشمنی آتی ہے وہ تھوڑی ہے، جو ان کے دل کے اندر بغض ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا جائے، تمہیں کسی طرح سے ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ تم جو ہے نا وہ نسل در نسل اس کے درد کو محسوس کر سکو۔ اللہ تعالیٰ اب جو ہے نا وہ اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ لوگ تم ان سے محبت رکھتے ہو، وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، یہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے کے ہیں، لیکن لاتے ہیں کسی کتاب پر ایمان نہیں ہے۔
وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ خلوت اختیار کرتے ہیں تم سے علیحدہ اپنے گھروں میں، اپنی اصل مجلسوں میں جاتے ہیں، تو یہ تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چبا لیتے ہیں، اتنا تم پر انہیں غصہ ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں کہو کہ آپ تم خود ہی اپنے غصے میں مر جاؤ، کہ یعنی کہ تم اپنے اس غصے میں ہی مر جاؤ گے، تمہیں جو ہے نا وہ اپنے مقاصد پورے ہوتے نظر نہیں آئیں گے۔ کب؟ یہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو یہ انہیں دکھ لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو انہیں جو ہے نا وہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اب اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو جانتا ہے، اس تمام کاموں کا ادراک اور مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تمہیں یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ان کی سازشیں ہیں، کوئی ایسی سازش نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہ بتائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات کو ذکر کیا کہ تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اب آپ ان منافقین کو دیکھیں کہ جن کے تذکرے قرآن مجید کے اندر ہیں۔ آج بھی آپ کو منافقین ملیں گے جن کے تذکرے آپ پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ مسلمان اگر مصیبت میں ہیں بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کوئی نہیں بولے گا، کسی عہدے میں ہوگا نہیں بولے گا، کسی بازار میں ہوگا خاموشی رکھے گا، الٹا ایسا پوائنٹ نکالے گا جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں۔ کسی چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے، جو کمزور ایمان والا ہوگا، جو بمشکل جو ہے نا وہ اپنے فرائض کو پورا کرتا ہوگا، وہ ابھر کر کہے گا کہ جی میں بائیکاٹ کرتا ہوں۔ وہ سوچے گا کہ یار میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہ تو کر سکتا ہوں نا۔ ان کو تھوڑا بہت اپنے قطرے جتنا، اپنی استطاعت جتنا نقصان تو پہنچا سکتا ہوں نا۔ لیکن جو منافق ہوگا، جسے خوشی ہوتی ہوگی مسلمانوں کے ان جو ہے نا وہ جھمیلوں سے، مسلمانوں کی ان مشکلات سے، وہ آگے سے تدبیر نکالے گا۔ اگر یہ کرنا ہے تو وہ کرو، وہ کرنا ہے تو وہ کیوں نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے تو یہ نہیں کرتے، اگر یہ نہ کریں گے تو فلاں، اس سے کیا ہوگا جی؟ 100 ہیلے بہانے تلاش کریں گے۔ اگر کسی ایمان والے سے غلطی ہو جائے گی تو پہاڑ کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیں گے، اور سارا میڈیا، ساری زبانیں جو ہے نا وہ اس پر نکلنی شروع ہو جائے گی، حالانکہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اسی سے بھی غلطی ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید اور وہ حدیث مبارکہ کے اندر جن جن غلطیوں پر سزائیں دی گئی ہیں، وہ ہم سے 1000 گنا درجے لوگ اچھے تھے، ہم سے 1000 گنا درجے، 1000 بھی میں کم کہہ رہا ہوں، جن کو سزائیں دی گئی ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے لیے انہیں نمونہ بنایا گیا۔ جس عورت کو رجم کی سزا دی گئی ہے، جس کے خون کا قطرہ نکلنے پر صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے، بد کردار نے اس خون کے ذریعے اس کے کپڑوں کو گندا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ توبہ اسی توبہ ہے کہ یہ بہت کثیر تعداد کے لوگوں کو جو ہے نا وہ کافی ہو جائے گی۔ وہ شخص جو شراب پیتا تھا اور اللہ کے رسول کی مجلس میں بھی بیٹھتا تھا، کوڑے بھی کھاتا تھا، اور ایک دن جو ہے نا وہ ایک شخص نے کہا کہ تو کیسا بدبخت ہے، یہ کتنی مبارک مجلس کو اختیار کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ تو برے کام بھی کرتا ہے، تو ایک طرف ہو جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ڈانٹو مت، سزا تو اسے مل گئی ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جن کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان کی جو ہے نا وہ کمزوریاں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، اور کائنات کے بہترین لوگ انہوں نے خود کو ثابت کر کے دکھایا۔ اور ایک ہم لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کلمہ گو ہے، جس کے چہرے پر داڑھی ہے، جو نماز کو ادا کرتا ہے، یہ تو کوئی فرشتوں کا بھی سردار ہونا چاہیے،
اس سے کیوں غلطی ہو گئی بھائی؟ اس کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے، ساری امت کو تانے دیں گے، سارے شعبے کو تانے دیں گے، ساری فیلڈ کو برا بھلا کہیں گے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے، یہ ہوندے ہی سارے ایویں دے، اے ہوندے ہی سارے ایویں دے۔ اگر آپ نے ایک شخص کو دیکھ کر کسی دوسرے پر بھی الزام لگانا ہے تو آپ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھ کر یوسف پر کیا بیان دیں گے؟ ان کے بھائی تو اتنے جو ہے نا وہ کم ظرف تھے، اتنے کم ظرف تھے، ایک تو اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، پھر جب مصیبت اور مطلب آن پڑا تو اسی کے دوسرے بھائی کو بادشاہ کے وہاں جو ہے نا وہ پکڑا کر آنے لگے تھے، اتنے کم ظرف۔ آپ بتائیں کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ہماری یہ عادت ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے کہ جب اسلام والوں کو ہم غلطی پر دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا وہ تجزیے ختم نہیں ہوتے، ہمارے جو ہے نا وہ اس وقت کیا کہتے ہیں جی، دانشوری باہر آ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کفار پر کوئی جو ہے نا وہ غلط یا کوئی ایسا بندہ جو مسلمانوں کے مخالف ہے وہ غلطی کرتا ہے تو ہمارے منہ پر بالکل دانشوری کی ٹیپ لگ جاتی ہے، پھر کوئی منہ سے بات نہیں نکلتی۔ ہمارے پاکستان کے اندر وہ والا کلچر رائج ہے، پڑھے لکھے ہونا کا لیبل لگا کر، دانشوری کا لیبل لگا کر، ماڈرنزم کا لیبل لگا کر وہ اسلام پر اس طرح کی تنقید کرتے ہیں۔ آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا وہ یہ غلطیوں والا ہے، آپ کو یہ کبھی نہیں بتائیں گے اسلام یہ خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشاندہی کی ہے، یہ منافق کافروں کے اندر بھی ہیں، یہ منافق مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، جو ہے نا یہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ کسی چیز کی خوشی کیوں مل گئی، مطلب کہ وہ ان کو غم لگتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی خوشی کیوں مل گئی، اور جب غم ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں جو اسرائیل کے ساتھی ہیں وہ کس طرح بغلے بجا رہے ہیں کہ ہم نے فلسطین کو جو ہے نا وہ شکنجے کے اندر لیا ہوا ہے، اور مسلمان اس پر بے بس ہیں۔ کون سی انسانی حقوق کی تنظیم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ اور اگر پاکستان کبھی بھی یہ میں کہتا ہوں کاغذی بیان بھی دے دے کہ ہم اپنے حقوق کی خود تحفظ کریں گے، ہم اپنی معیشت کو خود چلائیں گے، وہاں سے جہاز اڑیں گے اور یہاں پر آئیں گے، خبردار تم نے یہ بات کہی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ خیر خواہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، ہمیں ان سے بڑی محبتیں ہیں، بڑی محبتیں، ان کے کلچر سے، ان کے لوگوں سے، ان کی زبانوں سے بڑی محبت ہے۔ ہمارے نزدیک شخصیت، ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ باروب ہونا وہ ہے جو ان کے کلچر کو سوٹ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے، تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہیں کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تورات کون سی کتاب ہے، تم نے کہا کہ یہ تورات آسمانی کتاب ہے، بتاؤ کہ اس کی صحت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تم نے کہا کہ یہ صحت اس کی بالکل ٹھیک ہے، ساری باتیں سچی ہیں، اور یہ موسیٰ بھی سچے تھے اور اس نے اپنے دین کی تبلیغ بھی صحیح کی ہے۔ بتاؤ تمہارا انجیل کے بارے میں، زبور کے بارے میں کیا خیال ہے، ابراہیم کے صحیفوں کے بارے میں، موسیٰ کے صحیفوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تم نے سب پر ایمان لے آیا، لیکن ان کو پوچھا جائے کہ تم بتاؤ جی یہودیوں پر تم جو ہے نا وہ انجیل پر ایمان لاتے، کہتے جی نہیں۔ عیسائیوں پوچھا جائے تم تورات پر ایمان لاتے ہو، وہ کہتے جی نہیں۔ ان دونوں سے پوچھا جائے تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو، کہتے جی نہیں۔ یہ تو تمہارے کسی بھی قابل نہیں، حالانکہ ان کو تو تم سے محبت ہونی چاہیے کہ تم ان کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، الٹا تم ان سے محبت رکھتے ہو اور یہ تم سے نفرت رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی اتحاد کس کے ساتھ رکھنا ہے، اپنی جو ہے نا وہ کس کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، جو اس کے اپنے مسلمان بھائی ہیں، جو اس کے اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہونا چاہیے، جن کا کلمہ اور جن کی کتاب ایک ہے، جن کا قبلہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وضاحت بیان فرمائی۔ آپ کے سامنے آ کر کہیں گے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جی جو ہے نا اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم تو اس کا اچھا سوچتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی خلوتوں کے اندر آئیں گے تو آج تک کس کافر نے مسلمان کے جو ہے نا وہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا؟ کوئی ایک مثال، اپنے مطلب کے لیے اسے دانہ ڈالا ہو تو اور چیز ہے، کس کافر نے آج تک مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام کیا؟ آپ کوئی ایک واقعہ نہیں بتا سکتے۔
اللہ کا قرآن سچا ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے جس نے یہ کائنات بنائی. ان کا یہ پس نہیں چلتا کہ یہ تمہیں کاٹ کھائیں گے. تبھی تو اپنی انگلیاں غصے کی وجہ سے اس کو چبا لیتے ہیں, اپنے دانتوں کو پیستے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہمارا ان پر بس کیوں نہیں چل رہا. اور جہاں پر یہ بس چل رہا ہے وہاں پر انہوں نے ہزاروں بچوں کو موت کی نیند سلا دیا. کوئی مسئلہ نہیں. جو یہ خاموش ہیں یہ سب اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ جواب دیں. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر, ہر وقت کے اندر ہم لوگوں کو قرآن مجید کی ان آیات کو سچا کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ یہ سچ ہے, آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اللہ مثالیں لے کے آتا ہے. اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات کو جوڑا ہے, غزوہ احد کے واقعے کو جوڑا ہے کہ ان کے جو منافقانہ رویے تھے وہ کہاں کہاں پر جو ہے نا وہ انہوں نے ضرب کاری کی کوشش کی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تقوی اگر اختیار کرو گے تو پھر یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صبر کرنا ہے ان کے منافقانہ رویے پر, اور تقوی اختیار کرنا ہے تم نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ کی طرف مدد آئے گی. ہم وہی کام کریں گے کہ جس کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا, اس سے ہم ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کریں گے, اور اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے صبح کے وقت کہ مومنین کو ان کی پوزیشن پر جو ہے نا وہ آپ براجمان کر سکیں لڑائی کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر مشرکین کو اپنے حمایتوں سمیت ایک دردناک اور ایک ذلت والی شکست ہوئی تھی کہ وہ اتنے اسلحے کے ساتھ آئے اور مسلمان کمزوری کے باوجود, ظاہری کمزوری کے باوجود انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو نیست و نابود کر دیا. 70 ان کے لوگ مار دیے, 70 ان کے قیدی بنا لیے, اور باقی جو ہے نا ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. وہ اگلے سال پھر آ گئے اور آ کر جو ہے نا وہ اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے احد کے قریب انہوں نے اپنے قافلے کو جمع کر لیا اور دوبارہ پھر اپنی حمایتوں کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر آ گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا جب علم ہوا, آپ نے جو ہے نا وہ سب سے مشورہ کیا. کسی نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ مدینے کے اندر رہ کر ہی دفاعی پوزیشن اختیار کریں اور آپ جو ہے نا وہ اندر رہ کر ہی ان کا مقابلہ کریں. جو اس وقت کے منافقین تھے ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی, رئیس المنافقین ان کا سردار. اس شخص نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کر دی اس معاملے کے اندر. ٹھیک ہے جی, اندر رہ کر لڑتے ہیں. لڑنا تو تھا نہیں, یہ تو معاملہ تھا ہی نہیں, ایسا تو مذاق انہوں نے رکھا ہی نہیں تھا. کہتے جی ٹھیک ہے جی, آپ کا مشورہ بالکل ٹھیک ہے. 300 کے لوگ تھے جو اس کے جو ہے نا وہ ساتھ تھے, اس کے گروہ کے اندر تھے. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے صحابہ جو غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو چکے تھے, کم عمری کے باعث یا کسی بھی باعث سے وہ مدینے سے باہر تھے, یا کسی بھی باعث انہیں جو ہے نا وہ انتخاب نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ مدینے سے باہر نکل کر ہم جو ہے نا جہاں پر ان کا پڑاؤ ہے ان کے سامنا کر کے وہاں جا کر لڑتے ہیں. ہم ان سے ڈرتی تھوڑی, وہاں جا کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے جو ہے نا وہ اپنا جنگی لباس پہنا اور پھر آپ باہر آئے. آپ کا بغیر جواب کے, بغیر کسی چیز کے انتخاب کے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, تیاری کو دیکھ کر آپ کی باہر آتے ہوئے تو صحابہ اکرام جن کا یہ مشورہ تھا کہ باہر جا کر لڑے, انہوں نے جو کہا کہ شاید کہ اللہ کے رسول خفا ہو گئے ہیں تو تب ہمارے مشورے پر عمل کیا. تو آپ نے فرمایا, ان صحابہ اکرام نے, کہ اگر آپ کی یہ مرضی ہے کہ آپ نے شہر کے اندر رہ کر ہی دفاع کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے تھے, صرف اپنا مشورہ دیا تھا کہ ہم ان پر جو ہے نا وہ وہاں جا کر ان پر جو ہے نا وہ اٹیک کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی کو یہ لائق نہیں ہے کہ جب وہ جنگ کا لباس پہن لے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر یا جنگ ختم کیے بغیر اس کو جو ہے نا وہ اتار دے. اب آگے چلے. اب ایک شوت نامی مقام پر آ کر منافقوں نے کیا کیا کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے جی, ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی, ہم کیوں اپنی زندگیاں جو ہے نا وہ وہاں پر خرچ کریں, ساڈی تے قدر ہی کوئی نہیں, سانوں تے پوچھا ہی نہیں گیا.
ہم 1/3 تعداد کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، انہوں نے تو ہمیں کسی کھاتے نہیں رکھا، چلیں جی ہم واپس چلتے، ہم نہیں لڑتے۔ ساتھ میں جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے، جب آپس میں انسان رہتا ہے تو کوئی کسی کا پارٹنر ہے، کوئی کسی کا دوست بنا ہوا ہے، کسی کی آپس میں رشتہ داری ہے، کسی کا کوئی رکھ رکھاؤ اور منہ بلاؤ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے منافقین، ایک تو 300 جا ہی رہے ہیں، پھر صحابہ کرام جو ان کے علاوہ ان کو کہنے لگے تو کو اپنی جان دے رہے ہیں، انہاں کو تو کوئی جنگی جو ہے نا پالیسی کوئی نہیں ہے، ایک ہی منہ چوکے وہ آئے تھے تو نظارت اسی جو ہے نا انہاں دے چل جائے۔ حالانکہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی یہی کیا، اللہ نے اس کے آگے یہی مثال دی۔ یہ بات کو تھوڑا سا آگے اسی بات کو، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو گروہوں کے جب ان کے یہ فیصلہ کرنے لگے کہ ہم بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا بھی اور کہا کہ میں تمہارا جو ہے نا دونوں کا دوست ہوں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن جو ہے نا وہ بھروسہ کریں۔ اب وہ دو جو ہے نا وہ انصار کے قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان دو قبیلوں کو بھی کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو محفوظ رکھا اور ان کو یہ حوصلہ ان کے دلوں میں ڈالا کہ تم نبی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام کی پشت پر جو ہے نا وہ آپ کی جہاں پوزیشن تھی اس کے پیچھے جبل احد تھا، اور وہ اس کے قریب سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور احد کی ہی ایک جانب پر آپ نے اوپر ایک چوٹی پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا تھا کچھ ساتھیوں سمیت، کہ آپ نے یہاں سے تیر اندازی کرنی ہے، آپ کو لگے کہ ہم جیت گئے ہیں، کوئی آپ کو بتائے آ کر، آپ نے پھر بھی وہاں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ آپ کو یہ لگے کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں ہدایات کی کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہو، آپ نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی۔ آپ کو یہ لگے کہ کافر پیچھے ہٹ رہے ہیں، لہٰذا ہماری جنگ کے اوپر گرفت زیادہ ہو چکی ہے، آپ نے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور جب انہوں نے جو ہے نا وہ اب یہ جنگی چال ہے، اب اللہ کے رسول نے اگر پوزیشن سنبھالی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ جنگی مہارت والے ہیں، اور ان میں سے بعد میں مسلمانوں کا عظیم کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ اسی جنگی مہارت کو اپناتے ہوئے انہوں نے وہ گھاٹی ان سے چھڑوائی۔ اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ کبھی موت کے بہانے کے ساتھ، کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے زخمی ہونے کے ساتھ، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ اب یہ غلطی ہے تو وہ ان سے بھی ہو سکتی ہے، یہ ہم سے بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ غلطی اگر نہیں ہو سکتی تو وہ اللہ کے رسول سے نہیں ہو سکتی، باقی سب سے ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی سخت ہدایات کے باوجود بھی جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا کہ اب تو جو ہے نا ہم کافروں پر حاوی ہو گئے۔ وہ 700 لڑ رہے ہیں 3000 کے ساتھ، اب انہوں نے جب چھوڑا ہے تو ان کے مخالف نے آ کر اس گھاٹی کو سنبھال لیا۔ اللہ کے رسول اتنے زخمی ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر، آپ کے سر مبارک، کائنات کی کوئی بھی چیز اس عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کے دندان مبارک کو جو ہے نا وہ چوٹ پہنچی، جب آپ کو چوٹ پہنچنا شروع ہوئی ہے، جب حقیقت میں لوگوں نے دیکھا ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے آپ کے بدن مبارک، آپ کے جسم مبارک، کہ وہ نبی کے جس کو سردار الانبیاء کہا گیا ہے، آپ ہی نے جو ہے نا وہ صحابہ کرام نے جسموں پر تیر کھائے ہیں، آپ ہی نے جسموں پر جو ہے نا وہ تلواروں کے نشان برداشت کیے ہیں کہ اللہ کے رسول کو چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ آپ نے جو ہے نا وہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ جنگ احد میں انہوں نے انصار کو آوازیں دے کر کی ہے، خود بھی زخمی ہے، کہ انصار اللہ کے نبی تمہارے جو ہے نا وہ حوصلے پر، تمہاری آواز پر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اللہ کے رسول کو اگر کچھ ہو گیا تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ صحابہ کرام ان باتوں پر اکٹھے ہو گئے، موٹیویٹ کیا گیا، انہیں جو ہے نا وہ سمجھایا گیا۔ اب ایک جب فساد برپا ہوتا ہے، جب کہیں پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہاں پر یہ اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ آج بھی ایسی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ مثال بیان کی ہے کہ یاد کرو کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ اس وقت کیا کیا تھا۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، جہاں پر مسلمانوں کے ڈیفنس کی بات ہے، سب سے پہلے مسلمانوں کے شدید مخالف
جو ان کے روپ کے اندر، مسلمانوں کے روپ کے اندر منافق چھپے ہوئے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ لو جی سانو کی ضرورت ہے پنگا لین دی۔ وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے ہماری یہ چیز نہیں ٹھیک، ہماری وہ چیز نہیں ٹھیک، ہماری وہ چیز نہیں ٹھیک۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ ولیہما، اللہ تم دونوں کا مددگار ہے، اور جس کا اللہ مددگار ہے اس کو کسی اور سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرهم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی کوئی بھی کسی طرح کا مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے شروع کے اندر یہی وضاحت کی ہے، یہی تمہید باندھی ہے آپ کو کہ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم اس پر ایمان لے، وہ ایمان لے آتے تھے، اس پر اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام غزوہ خندق کے موقع پر آپ خندق کو کھود رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کے درمیان جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں یہ کیسے بنائی گئی ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے اندر شاہراہ قراقرم کو کیسے بنایا گیا، اسے لوگ دنیا کا 8واں عجوبہ کہتے ہیں۔ یہ آپ اسلام آباد سے شروع ہوں اور وہ خنجراب پاس تک اور پیچھے وہ گلگت بلتستان تک، یہ قراقرم کی جو شہراہ بنی ہوئی ہے اور صاف ستھری بنی ہوئی، کئی لوگ اس پر اپنی جانیں گنوائی ہیں، اور پہاڑوں کو مشینوں کے ذریعے اس کو کاٹا ہے، انسانوں نے مشینوں کے ذریعے کاٹا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو کاٹا ہے، خندق بنانے کے لیے، ہاتھوں سے، ان کدالوں کے ساتھ جس سے مٹی کھودی جاتی ہے اس سے پہاڑ کو کھود کے رکھا ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ جب دل کے اندر تڑپ اور دماغ کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اور جرت انسان کا اندر اپنا گھر کرتی ہے تو وہ بڑی بڑی نہریں کھود دیتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو سر کر دیتا ہے۔ یہ میں حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، اپنے الفاظ نہیں کہوں گا، صرف ترجمانی کروں گا۔ اللہ کے رسول کو آ کر صحابہ اکرام جنگ کے موقع پر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول حکم کیجئے، ان گھوڑوں کے قدموں کو سمندر کے اندر اتار دیں گے۔ کون اتارتا ہے جانوروں کو سمندر کے اندر؟ وہ کہتے تھے حکم کیجئے، کرنا کیا ہے؟ ان اونٹنیوں کے سینوں کو پہاڑوں کے سینوں پر دے ماریں گے، بتائیں چڑھنا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے وہ جان نثار عطا کیے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو منافقوں کی باتوں کے اندر آتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے احکام کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سے کوئی بھی ہدایت اور تنبیہ لینے کو تیار نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات کو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے ہٹ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے، اور اس کا جو ہے نا وہ نتیجہ کیا ہے؟ پسپائی ہمارا مقدر ہے، اور ٹھہری ہوئی ہے مقدر کہ اس نے بھی اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کہ ہم نے کون سا یہاں سے کہیں اور جانا ہے، یہی ہمارا گھر ہے اور برسوں سے یہی ہمارا گھر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو خندق کھودنے کے دوران ایک پتھر جو ہے نا وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، اور وہ آگے سے کھدائی جو ہے نا وہ برکی ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام سب نے زور لگا لیا اور آ کر اللہ کے رسول کو بتایا کہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور جو ہے نا وہ آ کر بتایا کہ یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ اللہ کے رسول جو ہے نا وہاں پر گئے، اور آپ نے وہاں پر جا کر اسی کدال کو تھاما اور اللہ کا نام لے کر، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کر جو ہے نا وہ اس پتھر کی درمیانی سائڈ پر جو ہے نا وہ مارا، اس پر ایک دراڑ آئی اور وہاں سے روشنی نکلی۔ اللہ کے رسول مسکرائے ہیں اور صحابہ سے پوچھا ہے کہ تم نے جو ہے نا وہ کیسر کا نام سنا ہوا ہے؟ اب کوئی آپ کو آ کر یہ بتا دے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کون ہے، ہمارے ساتھ والے 4-5 ملکوں کا نام آتا نہ ہو، ہمارے بچوں نے امریکہ ضرور سنا ہوا، یہ ہم نہیں انہیں سنایا ہے، ہم نہیں انہیں سنایا ہے۔ کوئی امریکہ نے ٹرینڈ نہیں رکھے ہوئے بتانے کے لیے کہ وہ سپر پاور ہے، ہم انہیں بتاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ سپر پاور ہے۔ کوئی سپر پاور نہیں ہے، صرف پیسے دیتا ہے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ ہمارا گارڈین ہے، ہمیں پیسے دیتا ہے کھانے کے لیے۔ ہمیں یہ لگتا ہے جیسے کہ بچے کو لگتا ہے نا، سکول پڑھنے والے بچے کو جسے تھوڑا سا شعور ہوتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ دادا ہے،
کہ اگر میرا باپ میرے سر سے ہاتھ اٹھا لے گا تو مجھے کون پوچھے گا اس دنیا کے اندر. وہ تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے بچے کو. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھا لیں گے تو کون ہمیں پوچھے گا دنیا کے اندر. اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا بالکل یہ سنا ہوا ہے. کہا یہ اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ یہ تمہارے صحابہ جو اس وقت پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں اور جن کے سردار نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، یہ اس کیسر کو ستیہ ناش کر دیں گے اس کا. صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا وہ کیویں جی پہلے یہ سمجھاؤ تے آپ خندق تے بعد چ کھوداں گے. بھئی لاجک بتائیں، بھئی دماغ کو بات سمجھ آئے وہ بتائیں جی، اندر والی بات سمجھائیں جی، سٹیٹکس پر بات کریں جی، فگرز نکال کر لائیں جی. یہی آپ کو بتایا جاتا ہے نا جی، سٹیٹکس نکال کے لائیں جی. تو وہاں کہاں گئے تھے سٹیٹکس؟ انہوں نے تو نہیں پوچھا کہ جن کے کسی بیچارے کے بدن پر قمیض بھی نہیں ہوگی. اس نے تو نہیں پوچھا تھا کہ فگر نکال کر دکھائیں، ہسٹری نکال کر دکھائیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ہوائی باتیں نہ کرو، پرانی باتیں نہ چھیڑو. کہا جی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. پھر ضرب لگائی، پھر روشنی نکلی، پھر دڑاڑ آئی. کہا تم نے کسرا سنا؟ جی اللہ کے رسول. اندھی بھی خیر نہیں. لبیک یا رسول اللہ. اندھی بھی خیر نہیں ہے. پھر تیسری ضرب لگائی اور پتھر ٹوٹ کے گر گیا. اور پوچھا کہ پھر اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی زمینیں تمہارے نام کرنی. جب سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ تھے 65 لاکھ مربع میل پر، آپ کے ملک جتنے 7 ملک پر اسلام نے اپنی حکومت کو قائم کیا ہوا تھا. اور یہ نہیں تھا ایک یہ ہے اور پھر بیچ میں فاصلہ ہے پھر وہ ہے. ہم لوگ جن ملکوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آزاد سمجھتے ہیں، یہ ساری باؤنڈریز، یہ ساری جو ہے نا وہ علاقے صحابہ اکرام نے فتح کیے. کسی کو شک ہو تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کون سا انہوں نے فتح کیا اور کہاں پر مسلمان رہتے ہیں. اس پر آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ مولوی صاحب جذبات کی روح کے اندر آ کر کہہ گئے جی اے کیویں ہو سکتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یہ بات ثابت کروں کہ کون سے علاقے انہوں نے فتح کی اور ہم لوگ اس کے اندر رہ رہے ہیں. یہ کون سی بات ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آگاہ کر دیا. کیوں جی؟ اب قرآن سے سن لیا نا آپ نے کہ منافقین آ کر آپ کو یوں کیویں لڑنا جی، وہاں کیویں ہو جانا جی. اسلام پر تنقید ہوگی تو سارے شعر بن جائیں گے. نہیں جی مولوی نے ہے کرتا جی، وہ فلانے نے ہے کرتا جی، وہ نہیں جی مدرسے ہیں میں دے. بھئی کالجوں کے اندر یہ ہوتا ہے، وہاں پر خاموش. بھئی کسی عالم نے ایسے کوئی غلط کام کر دیا، اے سارے مولوی غلط ہوں گے. جنہوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا ہے، جو میں کہتا ہوں عجیب و غریب قسم کے یہ پیر اور بڑے بڑے گدی نشین بنے ہوتے ہیں، ان کا کوئی سکینڈل سامنے آ جائے جی جعلی پیر. عالم سارے غلط ہیں اور وہاں پر آ کر تقسیم کر دی. یہ کس نے کرائی ہے؟ یہ گدی نشین اور دربار کس نے کھڑے کیے ہیں؟ یہ ان لوگوں نے کھڑے کیے ہیں جن کے اپنے ملک کے اندر دربار بنانے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بیڑا باؤ انہاں دے ایمان دا، اللہ نہ تعلق نہیں رہنا چاہیے ان کا. اور وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے. پھر انہوں نے یہ لوگ لانچ کیے ہیں جو آ کر تنقید کر سکے جی صحابہ کرام نے دین کو کیا دیا جی. یہ دین سارا کا سارا ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے. اب ان کو مشکوک بنا دیا جائے. ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی حدیثیں نہیں صحیح، اور بیٹھا کہاں پر ہے؟ ان کی گود کے اندر. اور اس کے فالوور پاکستان کے اندر لوگوں کو بتا رہے ہیں جی اور نہیں جی نہیں اس کو نہیں ماننا چاہیے. اچھا نہیں ماننا پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کو ماننا ہے. قرآن مجید کو کیسے ماننا ہے؟ جیسے ہمارے سردار کہہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ ساری وہ حرکتیں ہیں جو ہم پر مسلط ہوتی ہیں. لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہے، فلسطین جانے سانو کی اندے نال، اور ساتھ میں یہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جی پھر 2 ملک بنا دو. آپ کے 5-10 مرلے کے گھر کے اندر آ کر پولیس ایک فورس لے کر آئے، بڑی فورس، آپ کے گھر کو 40 چاروں طرف سے گھیر لے، اور ساتھ میں سرکاری آرڈر ہو کہ یہ گھر اگرچہ تمہارا ہے، اگرچہ تمہارے نام پر رجسٹرڈ ہے، اگرچہ تم اس کو میں اندر سالوں سے رہ رہے ہو، لیکن آج کے بعد اس 5 مرلے میں 2.5 مرلے اس شخص کے. کیا فیل ہوگا تمہیں؟ کیا محسوس ہوگا تمہیں؟
بس یہی محسوس کرنا ہے. کرنا اگر کچھ نہیں ہے تو محسوس لازمی کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس چیز کو لازمی اپنے دل کے اندر رکھنا ہے. اور صحابہ اکرام اور دین کے بارے میں کوئی بھی کسی طرح کی غلیظ اور غلط باتیں اپنے دل کے اندر نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ننگا کیا، ان کو برہنہ کیا ہمارے سامنے، ان کی کرتوتوں کو. آج بھی یہی طریقے اپنا رہے ہیں. تھوڑے سے ادھر ہو گئے ان کی طرف، تھوڑے سے ان کی طرف ہو گئے، اور آپس میں ان کو جو ہے نا وہ لڑوا رہے ہیں، اور آپس میں جو ہے ان کی کشتیاں کروا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر، اور تم اس وقت کمزور تھے، اس وقت شکست کھانے کے جو ہے نا وہ چکر میں تھے وہ لوگ تم کو شکست دینے میں، اور تم بھی جو ہے نا وہ یہی باتیں سن رہے تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب اللہ سے تعلق بناؤ گے تو یاد آئے گا کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی. اور بدر میں کیسی بدر کے اندر مدد ہوئی تھی یہ تو آپ کو جو ہے نا وہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے. سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کیا سورہ بدر کی. منافقین کہتے جی کیسے لڑیں گے، کیسے آپ کو جو ہے نا مقابلہ کریں گے، آپ کو تو تلوار پکڑنے نہیں آتی، ان کے پاس تو جنگجو ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے، وہ جو ایک افغانی نے بات کی تھی نا، جب اسے بتایا گیا تھا کہ ناٹو کے جو ہے نا وہ فورس آ رہی ہے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب آخر میں اس نے پوچھا کہ یہ جو میرے ہاتھ کے اندر کلاشن ہے اس کی گولی اس کو لگ جائے گی، مطلب ان کے اندر گھس جائے گی، بڑھ جائے گی ان کے اندر. تو بتانے والے نے کہا ہے تو بندہ ہی. تو اس نے پھر گرجدار آواز سے کہا، اس نے کہا کہ پھر جتنے آ رہے ہیں اس نے دگنے بھیجو. اگر یہ گولی چلی جاتی نا اندر تو پھر وہ جتنے مرضی جو ہے نا وہ بڑے ہیں دگنے آئیں، سب کو دھول چٹا دیں گے. اور یہ ایمان ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ جرت ہے جو ہم نے جو ہے نا اپنی لالچ کے نیچے دبائی ہوئی ہے. یہ جو بلا خوف ہو کر صرف اللہ کا تقوی. آپ نے جگہ جگہ کیوں اللہ کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ. یہ وہ ڈوز ہے، یہ وہ خوراک ہے جو اللہ ہمیں بار بار جو اس کا ذائقہ چکھوانا چاہتے ہیں کہ یہ چکھو، اس سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا. اس روئے زمین پر ڈرنا ہے تو گناہ کرتے وقت اللہ سے ڈرنا ہے، ورنہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا. آپ سورہ انفال پر جب پہنچیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ایک مومن نے ایک کافر سے نہیں لڑنا، ایک مومن نے 2 اور 10 کافروں سے لڑنا ہے. یہ مومن کو اتنے حوصلے والا ہونا چاہیے، اتنے حوصلے والا. مومن کو پست حوصلے والا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی، ہمارے نظریات کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں منافقین کے رویوں سے، ہمیں اپنے دشمنان کی جو ہے نا وہ سازشوں سے محفوظ رہ کر اپنا جو ہے نا وہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.